اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے پروردگار کی راہ پر ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ منکر ہوئے ان کو برابر ہے تو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان پر قیامت کے دن بڑی مار پڑے گی۔ کچھ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور 7 پچھلے دن کے، اور نہیں وہ ایمان لانے والے، اور اللہ مومنوں سے دغا بازی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دغا دیتے ہیں، نہیں سمجھتے، اور ان کا دل پہلے ہی سے بیمار تھا اور اللہ نے اور زیادہ بیمار کر دیا، اور جھوٹ بولنے کی سزا میں دکھ کی مار پڑے گی۔ جب ان سے کہو ملک میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں جی ہم تو سنوارنے والے ہیں، سن لو یہی لوگ فسادی ہیں، پر یہ سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے کہو ایمان لاؤ جس طرح اور سچے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی الو بن جائیں، جس طرح الو ایمان لائے ہیں ہم بھی ایمان لائیں، سن لو وہ خود تو الو ہیں اور یہ جانتے نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے راہ پر ہیں اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی الف لام میم سے المفلحون تک کا اہل جنت کا ذکر ہے اور پھر عظیم تک اہل دوزخ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک جیسا ہے، تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ سننے کے قابل بھی نہیں ہے اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے ہاں سے عذاب ہی ملے گا۔ اور یہ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن یہ حقیقت میں ایمان نہیں لاتے، اور یہ خود بڑے پھنے خواہ بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ تو کہتا ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور تو کہتے ہیں کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی زبان سے اسلام کا اظہار کر کے دلوں میں کفر چھپا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مسلم معاشرے میں کچھ مراعات سے بہرہ مند فریبی ہوں، اور ان کے راز بھی معلوم کرتے ہیں، مگر یہ لوگ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ گو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ایک نہ ایک دن ان کے نفاق کی سزا ان کو مل کر ہی رہے گی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے امراض قلبیہ میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور یہ جھل بن رہے ہیں، اور ان کی بیماری یہ ہے کہ جس دین کو دل نہ، اور دوسری بیماری اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ کر دی کہ حکم دیا جہاد کا، جن کے خیر خواہ تھے ان سے لڑنا پڑا۔ فساد دراصل اصل صلاح کی ضد ہے اور اس کے معنی ہے استقامت سے ہٹ جانا۔ یہاں فساد سے مراد ہے کفر و معصیت کا ارتکاب،
حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ہر زمانے میں مفسد اور گمراہ لوگ نشر و اشاعت کے لیے خوبصورت عنوان تجویز کرتے رہے، جیسا کہ آج کل چلتا آ رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی ان منافقوں کی جھوٹی ذریت پیدا ہوئی ہے، جن کا دعویٰ تو مسلمانوں کی اصلاح و ترقی ہے اور خود کو پکے مسلمان سمجھتے ہیں، مگر اصل وہ اسلام کے ڈھانے اور اس کے عقائد و شرائع اور احکام کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں ہیں۔ جس ترقی کے یہ لوگ خواہاں ہیں وہ مسلمانوں کی ترقی نہیں بلکہ کفر و نفاق کی ترقی ہے۔ یعنی منافقین کا ایک شیوہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ صدقے دل سے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکالیف اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے، ان کو بے وقوف سمجھتے رہے، اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دلی بصارت، دلی سماعت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔